مولانا عمران بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ مختصر خطاب کے بعد دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم قد خرج من الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو دوستو، بچہ اپنا ہو یا پرایا ہو، بڑا اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو دل ایک دفعہ ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی جزا اور سزا رب دنیا میں عطا کر کے پھر آگے بھیجتے ہیں۔ ویسے تو رب کا قانون ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے، کل قیامت میں ہی سارا لین دین ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کا بدلہ بھی رب دنیا میں عطا کرتا ہے۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، ایک ظلم کرنا اور دوسرے نمبر پہ قطع تعلقی کرنا، قطع رحمی کرنا، صلہ رحمی کو چھوڑ دینا، یہ دو گناہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیونکہ یہاں سارے ہی لوگ، اکثریت ایسی بیٹھی ہے کہ جن کے ساتھ خاص طور پہ، ویسے تو ریڑی والے کے ساتھ بھی یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن خاص طور پہ جن لوگوں کو رب نے ہی اونچا بنایا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں، سارے کے سارے انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے وہ سب سے اعلیٰ بنا دے، جسے چاہے اوپر سے اٹھائے نیچے پھینک دے، جسے چاہے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، جسے چاہے ذلت کی کھائیوں میں پھینک دے۔ سب انسان فقیر ہیں، لیکن چونکہ یہاں اکثر مجمع ایسا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ معاملات دیے ہیں جس کا براہ راست حقوق العباد سے تعلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا اکرام کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن رب کی یہ رحیمی اور کریمی اور شفقت ہے۔ تو میں اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا اکرام کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص جو ظلم کر سکتا ہے نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، ایسے بندے کو سلام پیش کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو سلام پیش کرنا۔ اور کل قیامت کے دن نہ حافظ قرآن کو، نہ عالم دین کو، نہ کسی بہت بڑے بزرگ کو، نہ کسی بہت بڑے ولی قطب غوث کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے جس کو جگہ ملے گی، امام عادل، جو ظلم کر سکتا تھا، رشوت لے سکتا تھا، نہیں لیتا تھا، اور غلط زبان استعمال کر سکتا تھا، اپنا تکبر دکھا سکتا تھا، نہیں دکھاتا تھا،
عاجزی انکساری اور خادم بن کے چلتا تھا. سید القوم خادمہم، کچھ تو برکت کے لگاتے ہیں کہ میں خادم ہوں، حقیقت میں جو جتنے اونچے درجے پہ چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی خادم اور نوکر بن جاتا ہے. وقت نہیں ورنہ میں کچھ مثالیں دے کے پیش کرتا. امام الانبیاء کی 20 مثالیں، خلفائے راشدین کی 20 مثالیں، امام زین العابدین جن کی برکت سے سادات کا خاندان چلا، جب انتقال ہوا تو کپڑا اٹھایا گیا تو کمر مبارک پہ بوریاں اٹھانے کے جیسے ایک مزدور کے نشان ہوتے ہیں. امام زین العابدین اتنی بڑی شخصیت کے کمر مبارک پہ بوریے اٹھانے کے نشانات، ہزاروں خدام موجود. اس وقت کے دنیاوی دینی دونوں اعتبار کی وہ بڑی شخصیت تھی، لیکن خود کر کے دکھایا. تو جو آدمی ظلم کر سکتا ہے نہیں کرتا، بدتمیزی کر سکتا ہے نہیں کرتا، اور رشوت لے سکتا ہے نہیں لیتا، ایسے آدمی کو سلام پیش کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو سلام پیش کرنا. ایسے آدمی سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ سے محبت کرنا. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ تو میں من مشا مع ظالمین، جو کسی بھی ظالم کی وہ اس کا کسی بھی اعتبار سے تعلق والا ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، کسی بھی اعتبار سے، چاہے اس کا کوئی دوست ہے، محلے والا ہے، علاقے والا ہے، اس نسبت سے اس کا ساتھ دے رہا ہے. من مشا، ایک طرف انتہا کر دی کہ ایسے بندے کا اکرام کرنا ایسے ہے جیسے کس کا اکرام کرنا؟ سارے بولیے، سارے بول لیجئے. اللہ کا ایک طرف یہ بتا، جیسے جہاز کا پائلٹ صحیح چلتا ہے تو ہزاروں مہینوں کی، ہزاروں گھنٹوں کی مسافت کو چند گھنٹوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو سارا کچھ ہی تباہ ہو جاتا ہے. دوسرا پہلو دیکھیے، حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من مشا مع ظالمین، جو کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے لیقویہ، تاکہ اس کی تقویت کا یہ ذریعہ بنے، اپنی کسی بھی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ظالم کا ساتھ دیتا ہے لیقویہ، تاکہ اس کو تقویت مل جائے. وَهُوَ يَعْلَمُ، اور یہ علم رکھتا ہے کہ انہو ظالم، کہ یہ شخص زیادتی کر رہا ہے، یہ شخص ظلم کر رہا ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ جی میرا ہر موقع کا ساتھی ہے. اس ساتھی ہے تو کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر کو اٹھائیے. بیٹے نے کیا کہا؟ ابا تو میرے سامنے آیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا غزوہ بدر میں. آگے سے سیدنا صدیق اکبر پہ رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کیا جواب دیا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر تو میرے سامنے آتا بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اللہ رسول کا دشمن چھوڑ کے تیری گردن اتار دیتا. کیوں نہیں ہم ان کو اپنا بڑا بناتے؟ جن کو ہم نے بڑا بنا رکھا وہ خود اپنی زندگی سے تنگ ہیں، کن کو ہم نے رہبر و رہنما بنا لیا؟ کیا فرمایا؟ من مشا مع ظالمین، جو کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے لیقویہ، اس کے کام کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے. وہو یعلم انہ ظالم، اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کرنے والا قد خرج من الاسلام، یہ جنت میں اعلیٰ مقام میں کیا جائے گا؟ یہ اسلام سے فارغ ہو رہا ہے. بڑے ادب سے درخواست کروں گا، ہمارا ایک قلم، ہماری ایک طاقت، ہمارا ایک فون یا تو ہمیں رب کے بہت قریب کر دے گا. دیکھیے جیسے یہ بچہ چھوٹی عمر میں 25-26 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم. پتہ نہیں میں اگلی بات کر سکوں یا آپ سن سکیں یا نہ سن سکیں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بتاؤ زندگی کی کتنی امید ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، ظہر پڑی ہے، عصر کی امید نہیں، عصر پڑی ہے، مغرب کی امید نہیں. آپ نے فرمایا تجھے اتنی لمبی امیدیں ہیں؟ میں اللہ کا محبوب امام الانبیاء ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں رکھتا. آنکھ بند کی ہے، آنکھ کو کھولنے کی امید نہیں رکھتا. آنکھ کھلی ہوئی ہے بلکہ جھکانے کی امید نہیں رکھتا. ولا لقمت لقمتن، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں اس کو نگلنے کی، حتی اصیغہا، کہ اس کو میں کھا جاؤں، اس کی بھی امید نہیں رکھتا. پانی کا ایک گھونٹ لوں اس کو پینے کی امید نہیں رکھتا. تمہیں اتنی لمبی امیدیں ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو، یہ تابعین کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے،
فرمایا کرتے تھے ساتھیوں آپ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے آخرت کو برباد کیا ہے. صحابہ نے دنیا کو برباد کیا تھا آخرت کو آباد کیا تھا. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انسان آبادی کی طرف جاتا ہے. میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا مختلف مہینے آتے ہیں ہم مختلف وظائف میں مختلف چیزوں میں جاتے ہیں لیکن ظلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے. ظلم کرتے ہوئے رب کعبہ کی قسم روزانہ طواف کریں کروڑوں مرتبہ درود پڑھیں کروڑوں مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیں اور ہزاروں تہجد کے نوافل پڑھیں. جب تک ظلم کا مردار اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے کوئی عبادت رب کے ہاں قبول نہ ہوگی. امام الانبیاء احمد مجتبی سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم ایک دفعہ درود کی برکت سے رب میرے آپ کے دنیا آخرت کے وہ مسئلے حل کر دیتا ہے جو میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آخری واقعہ عرض کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں. امام الانبیاء تشریف فرما ہے 2 سوال کیے صحابہ سے. من اشقى الاولین پہلی امتوں کا سب سے بڑا بد نصیب کون؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. کیا خوبصورت جواب دیتے تھے محبت کی انتہا کا اور عاجزی کی انتہا کا. اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے ہمیں کیا پتہ. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ نے فرمایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا. پھر آپ نے فرمایا من اشقى الاخرین میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو بالکل سامنے سیدنا علی کرم اللہ وجہ فاتح خیبر حیدر کرات تشریف فرما تھے جن کے متعلق میرے آپ کے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے میرے اس علی سے کرے فاطمہ سے کرے میرے ان بچوں سے کرے کان معی فی الجنہ یہ جنت میں ہمارا ساتھ. ان سے محبت کرنے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. سامنے بالکل حضرت علی بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا قاتلک اے علی جو آپ کو قتل کرے گا وہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا. یہ پکڑا گیا جب اس نے قاتلانہ وار کیا. ابن ملجم اس بد نصیب نام تھا. کیا خوبصورت نام. اسے کہتے خالی ناموں سے کام نہیں چلتا کرتوت بھی ٹھیک ہونے چاہیے. عبد الرحمن نام تھا. ابن ملجم کا بیٹا تھا. اس نے وار کیا اور پکڑا گیا. جب پکڑا گیا بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا کہنے لگا پوچھے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے نیت کی تھی کہ امت کے بد نصیب کو قتل کروں. نعوذ باللہ حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے اور بھی برا بلا کہا. میں نے اپنا کام مکمل کر لیا. جبکہ آقا علیہ السلام اس کے متعلق فرما چکے ہیں یہ سب سے بڑا بد نصیب. اسی اسنا میں حضرت علی کے لیے پانی لایا گیا. ہمارے بڑے تو دیکھیے حضرت علی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جج اقضاہم علی. اس سے بڑی قوت فیصلہ رب نے کسی کو نہیں عطا کی. سب سے زیادہ انہی کی عدالت میں انہی کا مقدمہ انہی کی ذات کا آ رہا ہے اور مجرم سامنے کھڑا ہے. حضرت علی کے لیے پانی پیش کیا جا رہا ہے تو میں پہلے اس کو پلاؤ اس کا سانس پھولا ہوا ہے. اور ہمیں آقا نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجرموں کے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ یہ جرم چھوڑنے والے بنے. ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ بیہیویئر کرتے ہیں کہ وہ غیروں کے بن جاتے ہیں. جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی لمبا واقعہ ہے چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا. اتنا فرمایا حسن و حسین کریمین کو کہ اس کا اچھا اکرام کرو اچھا کھلاؤ پلاؤ کیونکہ یہ قیدی ہے مجرم ہے اور ہمیں آقا نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا رائے آئی پاس ہی کھڑا تھا رائے آئی اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی جائیں بازو کاٹ دی جائیں فلاں کر دیا جائے. چپ کر کے سنتا رہا. ایک رائے اس کی زبان سب سے پہلے کاٹی جائے تو فوراً بول اٹھا نا میری زبان مت کاٹنا اس سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. ارے بد نصیب تیرا ذکر کیا قبول ہوگا. ایک طرف حضرت علی کو شہید کر کے آ رہا ہے ایک طرف تو ذکر کر رہا ہے. کہیں ہماری نمازیں ایسی تو نہیں کہیں ہمارا درود پڑھنا ایسا تو نہیں. انسان کوئی بھی برا نہیں شعبہ کوئی بھی برا نہیں. انسان بگڑتا ہے کالا کوٹ پہنتا ہے تو عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. وائٹ گون پہنتا ہے تو ڈاکٹر جس کو روحانی جسمانی ماں باپ کہا جاتا ہے وہاں تباہی پھیر دیتا ہے. اور مولانا صاحب ممبر رسول پہ بیٹھ کے روحانی پیشوا امت کے اندر فرقہ واریت کی آگ پھیلا دیتے ہیں. اور کوئی وزارت اور صدارت کی سیٹ پہ بیٹھ کر جو کہ رب نے اپنی سیٹ کے ساتھ جس کو جوڑا وہاں انسان بگڑا ہوا جہاں بھی انسان بگڑا ہوا بیٹھے گا وہ شعبہ تباہ و برباد ہو جائے گا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان جوان موتوں کو دے کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جن جن کا دل دکھایا ہے، میرے آپ کے آقا نے حکمن فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جو جس سے جا کے معافی مانگتا ہے اور ظلم زیادتی کی اس کا مداوع کرتا ہے، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ رب اس کی عزت میں جو کمی آئے گی مجھ سے کل قیامت میں آ کے لے گا۔ تو سب نیت کریں کہ جس جس کا بھی دل دکھایا ہے جا کے ان سے معافی مانگی جائے، اور اپنا جو کمیوں کوتاہیاں ہیں اس کا مداوع کیا جائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہم سارے تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اس فہد کی یا اللہ بخشش فرما دے، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ ان کے لواحقین کو، خاص طور پہ ان کے جو والدین ہیں، ہمارے بھائی حاج آصف صاحب ہیں، جتنے بھی ان کے عزیز و اقربا دکھی ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ آ جائیں وہ دکھ درد دور نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ یہ سارے اسی محبت میں آئے بیٹھے ہیں تعزیت کے اندر کہ کس طریقے سے ہمارے جانے والے کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل نصیب ہو جائے۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہی صبر جمیل نصیب ہوگا۔ یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما کے، یا اللہ اس بچے کی بھی بخشش فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں، ہم سب فقیر بیکاری یا اللہ تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، تجھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان آنسوں کا واسطہ اور صدقہ دیتے ہیں۔ یا اللہ اس کے صدقے سے ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے، یا اللہ ان آنسوں کا واسطہ کہ ہمیں بھی اپنے در پہ آنسو بہانے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے مصطفیٰ کے آنسوں کا واسطہ ہم سب کو اپنے در پہ آنسو بہانے والا بنا دے۔ شہدائے کربلا کی ان قربانیوں کا واسطہ یا اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پہ یا اللہ ہم نے جو دین اور دنیا میں فرق ڈال دیا ہے، یا اللہ دین دنیا علیحدہ نہیں ہے، ساری 24 گھنٹے کی زندگی ہمارا دین ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے اندر اس کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی یا اللہ ساری دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو جس کو کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا، یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، یا اللہ سب کو اس پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو سستی ہیں یا اللہ، جو سستی اور غفلتیں ہو رہی ہیں یا اللہ عوام کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، یا اللہ سب کو اس کی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی میں ہماری بقا ہے یا اللہ، اپنوں کی بھی غیروں کی بھی، یا اللہ سب کی یا اللہ اسی میں بقا اور خیریں اور عافیتیں ہیں۔ ہم سب کو اس روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس نظام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر کے جتنے بھی یا اللہ عزیز و قارب جا چکے ہیں یا اللہ فوت شدگان ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی خیریں ہمارے آقا نے مانگی یا اللہ ہم سب فقیروں کو، بیکاریوں کو وہ ساری خیریں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو، پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ خاص طور پہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا نے کربلا میں جا کے بھی نہ نماز کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا۔ ہم ایسے ظالم ہیں، روٹین میں رہتے ہوئے بھی نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یا اللہ روزانہ ہمیں صبح گھر سے نکلتے وقت قرآن کھولنے کی کم از کم توفیق عطا فرما، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم